अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आजकल की सियासत की बात की जाए तो एक ही काम है, जो एक ही बात है और एक ही एक्ट ऐसा है कि जो पूरी सियासत पर छाया हुआ है, और वो है इमरान खान का लॉन्ग मार्च। उसके साथ दो अहम तरीन एक्टिविटीज़ हैं। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं, और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना फीका और जितना ठंडा इस्तकबाल उनका बीजिंग में हुआ है, शायद कभी हुआ हो। वो अपने 40 रुकनी वफद को साथ लेकर गए हैं, लेकिन उनका एक इंतहाई आम सा एहलकार दफ्तर खारजा का अंडर सेक्रेटरी वो उन्हें उनका इस्तकबाल करने के लिए आया है। बहरहाल वो पहुंच गए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम $6.5 अरब के कर्जे जो इस हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में अदा करने हैं, वो कम से कम इतना होगा कि उसको कुछ मौखर करा कर आएंगे और उनको थोड़ी सी बहुत मोहलत मिल जाएगी। आज की दूसरी जो अहम पेशरफ्त है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने बहुत ही तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा होता है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की जो सख्ती है और लॉन्ग मार्च के जो असरात हैं, सिर्फ वो इस्लामाबाद पर ही नहीं है, वो सिर्फ रावलपिंडी पर ही नहीं है, बल्कि वो लंदन तक देखे, सुने और महसूस किए जा सकते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़्यादातर वो इमरान खान साहब को सख्त बुरा भला कहती रहीं और तकरीबन वो गालियां तक देती रहीं। उन्होंने फितना और पता नहीं क्या क्या कहा और उन्हें सियासतदान मानने से ही इनकार कर दिया। एक बात मैं कहूँगा कि इमरान खान बहुत ही गलत कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादती कर रहे हैं। क्या कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके हुकूमत को ज़िबा करने की तरफ हैं। हमारे इस्लाम में भी है कि जब भी किसी को ज़िबा करो तो छुरी बहुत तेज़ होनी चाहिए ताकि उसे तकलीफ ना हो। लेकिन इमरान खान को देखा जाए तो वो कुंद छुरी के साथ, कुंद वो आले के साथ और अपनी आहिस्ता तदबीरों के साथ हुकूमत को परेशान किए हुए हैं। हुकूमत गुज़श्ता 2-3 महीने से तैयारी कर रही थी कि 26 मई जैसा होगा, इमरान खान आएगा चंद हज़ार लोगों पर लेकर, और उस पर टीयर गैस, उस पर आंसू गैस, उस पर लाठी चार्ज और रबर की गोलियां बरसाई जाएंगी और ये लोग चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान गुज़श्ता 4 महीने से हुकूमत के नर्व्स के साथ, आसाब के साथ खेल रहा है और बड़े ही आसानी के साथ खेल रहा है। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत को इमरान खान ने थका दिया हो। हुकूमती ओहदेदारों की और वज़रा की एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें एक ही बात कही जाती है कि भाई जल्दी आए, जो भी कुछ भी करना है जल्दी करें। क्यों कि 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार वफाकी हुकूमत ने सिंध से बुला रखे हैं। उनके खाने पीने के अखराजात और दीगर अखराजात पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, और सबसे ज़्यादा ये कि फोर्सेस को चूँकि हाई अलर्ट पे रखा हुआ है, इस वजह से उनमें बददिली भी फैल रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को आहिस्ता लेकर आगे चल रहा है। उसका लॉन्ग मार्च जो 4 नवंबर को इस्लामाबाद में पहुंचना था, अब शुनीद ये है कि शायद 10 और 11 नवंबर को भी ना पहुंच सके और कुछ और ताख़ीर हो जाए। वजह यह है कि हुकूमत जिस तरह पत्ते खेल रही है, इमरान खान भी उनका वैसे ही जवाब दे रहा है। इमरान खान की शख्सियत को देखा जाए तो उनमें एक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इमरान खान में एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ किस्म के औसाफ पाए जाते हैं, और यही क़यादत की अहलियत और बुनियादी ज़रूरत होती है। इमरान खान को देखा जाए तो एक तरफ इतना मॉडर्न है कि दुनिया के बड़े बड़े शहजादे और शहजादियाँ इमरान खान की एक नज़र उनको देखना वो अपने लिए एजाज़ समझते हैं, और दूसरी तरफ इतना सादा है कि वो फटी हुई बुनियान, फटा हुआ जूता, टूटा हुआ जूता और फटी हुई कुर्ता भी पहन लेता है। वो एक ही वक्त में इतना मगरूर है कि हमारे वज़ीर आज़म के बकौल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बकौल, कि वो उनसे हाथ मिलाना पसंद भी नहीं करता, और दूसरी तरफ वो इतना सादा है कि वो राह चलते किसी छप्पर होटल पर बैठ जाता है,
وہ سڑک پر چارپائی بچھا کر سو جاتا ہے اور کہیں سے جو کچھ کھانے کو مل جائے وہ کھا لیتا ہے۔ عمران خان کو دیکھا جائے تو وہ اتنا سخت ہے کہ فیصل ووڈا ایک ہی وقت میں چھوٹی سی پریس کانفرنس کریں اور کچھ اشارے دیں تو ان کو پارٹی سے نکال دیتا ہے، اور دوسری طرف اتنا نرم ہے کہ کنٹینر پر اس کی موجودگی کے باوجود اگر فیصل جاوید اور حماد اظہر آپس میں الجھ بھی پڑے تو وہ مسکراتا ہوا ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ اتنا سخت گیر ہے کہ اپنی حکومت تک کو داؤ پر لگا دیتا ہے، لیکن اس کے بقول وہ چوروں کو NRO نہیں دیتا، اور دوسری طرف وہ اس قدر فلیکسیبل ہے، اس قدر لچکدار ہے کہ لوگ اسے یو ٹرن خان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کے یہی اوصاف ہوتے ہیں جو اسے کامیابی دلاتے ہیں اور اپنے مقصد کے حصول میں وہ اس کو ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی قیادت کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے۔ قرآن کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ آپس میں ہوتے ہیں تو انتہائی نرم ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مخالفین کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نمرد آصبا ہوتے ہیں تو وہ انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی اپنے ایک شعر میں کہ رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو میں جناب آج آپ کو ایک اہم ترین خبر دے رہا ہوں کہ اسی ڈائیورسٹی آف پرسنالٹی اور ڈائیورسٹی آف فنکشنز اینڈ لیڈرشپ کے حوالے سے عمران خان ایک اہم ترین فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ لچک نہیں دکھا رہا، وہ سیاست کو داؤ پر لگا رہا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کا لچک نہ دکھانا ہے وہ شاید اسے نقصان پہنچائے۔ لیکن یہ ایک ابتدائی اندازہ انالیسس اور عمران خان کی اپنی گفتگو کا ایک نچوڑ ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں۔ جی، آج عمران خان نے گجراوالا میں خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ آئیں، جس حلقے سے آپ چاہیں میں آپ کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں اور تمہیں شکست دوں گا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ امکان کیسے عمران خان کے ذہن میں پیدا ہو گیا؟ کیوں کہ نواز شریف اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سزا یافتہ ہے، اسے جیل میں ہونا چاہیے تھا، اور وہ حکومت کو اور عدالتوں کو دھوکہ دے کر پلیٹلیٹس کی بنیاد پر وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے فی الحال واپسی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ لیکن عمران خان آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان پر، عمران خان پر، جو ایک بڑا دیرینہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ لیول فیلڈ پلینگ ہونا چاہیے، جو کھیل کا میدان ہونا چاہیے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ایسے ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت کھیل کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اگر نیوٹرلز اور راولپنڈی بوائز اگر چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے، نہ صرف واپس آئے بلکہ ان پر جو اس پر ایک فیصلہ ہے جس میں وہ 7 سال کی سزا دی گئی ہے اس کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے، یا ایون تھوڑا سا سسپینڈ کر دیا جائے، معطل کر دیا جائے، اور پھر ایک الیکشن کی فضا پیدا کی جائے، اور اس میں عمران خان کے مقابلے میں نون لیگ کی جو قیادت کرنے والے ہوں وہ خود نواز شریف ہوں اور آپس میں الیکشن لڑا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی حد تک عمران خان نے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ وہ نہیں چاہتے، ان کو کہا جا رہا تھا بہت ہی ریجڈ ہے، انہوں نے انتہائی فلیکسیبلٹی دکھانے کا نہ صرف ارادہ ظاہر کر دیا ہے بلکہ اس وقت وہ اپنے نیریٹو میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ دوسری صورت میں تصادم ہی تصادم نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ ان کا نیریٹو انتہائی کلیئر ہے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ آپ چوروں کی چونکہ حمایت کر رہے ہیں لہٰذا قوم آپ کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے گی۔ اور ایک انتہائی بہت بڑی پریس کانفرنس جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا
کہ یہ عمران خان کی پارٹی کو تباہ و برباد کر دے گی، لیکن اس کے بعد باوجود عمران خان کا نیریٹو نہ صرف مضبوط ہوا ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ کیوں کہ ایک تاثر سا ابھرا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور کروڑوں لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت بھی یہ بات منظور نہیں ہوگی۔ تو جہاں نہ صرف ایک طرف اسٹیبلشمنٹ نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کر پھر واپس ریئل نیوٹرل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں، کیونکہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کہہ تو رہی ہے لیکن نیوٹرل ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا زیادہ وزن اس وقت 13 جماعتی پی ڈی ایم کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ ان فیوچر نہ صرف نواز شریف صاحب واپس آئیں گے بلکہ الیکشن بھی قبل از وقت ہوں گے، اور اس میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا جو اسی موقف کی تقویت دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جو طویل پریس کانفرنس کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے ایک انتہائی اہم ترین نقطہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عمران خان نے بیان دیا ہے کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ نواز شریف کرپٹ ہے، میں اس وجہ سے کرپٹ کہتا تھا، حالانکہ عمران خان کا ایسا ہرگز نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تو تھا لیکن ان کا کہنے کا انداز یہ تھا کہ آپ کہتے تھے نواز شریف کرپٹ ہے، اب آپ نے اس کو کیسے دھو ڈالا اور لانڈری میں اسے سفید کر دیا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ اس عمران خان کے اس بیان کو نواز شریف کی بریت کے حوالے سے نہ صرف لاگو کر رہی ہیں اور اپلائی کر رہی ہیں، بلکہ انہوں نے اندیا بھی ظاہر کیا ہے کہ میاں نواز شریف جلد ہی پاکستان میں آئیں گے، اور نہ صرف وہ الیکشن لڑیں گے بلکہ عمران خان کا مقابلہ بھی کریں گے۔ بہرحال یہ ایک نروز کی گیم ہے، اور عمران خان حکومت کو ذبح تو کر رہا ہے لیکن ایک کند چھری کے ساتھ کر رہا ہے۔ بہرحال توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دن امن کے ساتھ گزریں گے، اور یہ جو ایک کنفلکٹ پیدا ہو رہا ہے یہ اچھے انداز میں ریزالو ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس چینل کو بھی اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔